السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، اپنے گھر کو اسلامی بنائیں۔ اپنے گھر کو کیسے اسلامی بنائیں؟ گھر کی اہمیت اور اس کے مقام کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بات کی کہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو چونکہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا ضروری ہے۔ اور گھر کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا معنی یہ ہے کہ ہم گھر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق اسلامی بنانے کی کوشش کریں، ہم اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آج دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسلامی قانون ہونا چاہیے، اسلامی ماحول ہونا چاہیے۔ ہم دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے، ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنانا ہے۔ ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کیسے بنے گا؟ کیسے سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے؟ کیسے ایک دوسرے سے لوگ الفت پیدا کرنے والے ہوں گے؟ اہل علم نے بہت سارے طریقے ذکر کیے ہیں گھروں کو اسلامی بنانے کے۔ سب سے پہلا طریقہ میں جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی آپ گھر خریدیں، چاہے آپ فلیٹ خرید رہے ہوں، چاہے آپ زمین خرید رہے ہوں، اور زمین خرید کر کے آپ گھر بنانے کا ارادہ رکھتے ہوں، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا گھر مسجد کے قریب ہو۔ جی ہاں، آپ کا گھر مسجد کے قریب ہو۔ آپ ایسے علاقے میں گھر نہ بنائیں جہاں دور دور تک کوئی مسجد کا نام و نشان نہ ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں اچھے اچھے بڑے مالدار لوگ تو ہیں لیکن وہاں پر مسجدیں نہیں۔ لوگ پوش علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پر بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگ رہیں، وہ علاقہ صاف ستھرا رہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس علاقے میں رہنا چاہیں، یہ فطری چیز ہے، لیکن اس سے بہتر کیا ہے، اس سے افضل کیا ہے کہ آپ کا گھر مسجد کے قریب ہو۔ اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے، آپ کی 5 وقتہ نمازیں کسی مسجد میں نہیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ کا گھر اسلامی کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ آپ کا گھر اسلامی اسی وقت بن سکتا ہے جب آپ کے گھر کے افراد کا، آپ کا خود کا مسجد سے تعلق ہو، مسجد کے امام سے تعلق ہو، مسجد کے مصلیوں سے تعلق ہو، مسجد میں آنے والے نمازیوں سے تعلق ہو، مسجد میں موجود دیندار لوگوں سے آپ کا تعلق ہو، تب آپ اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنانے میں اپنی خود مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا گھر مسجد کے قریب نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سہولت سے مہیا نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا گھر جو ہو وہ مسجد کے قریب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں چھوڑنے کے لیے کہا کہ ان کو جا کر کے وہاں پر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں چھوڑا، مکہ میں چھوڑا، جو اس وقت بے آب و گیاہ سرزمین تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی۔ اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی ذریت کا ایک حصہ یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا ہے۔ کہاں بسایا ہے؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں دور دور تک کھیت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ مکہ میں کہیں پانی نہیں، کہیں کھیتی کا کوئی نشان نہیں، بے آب و گیا، چٹیل علاقہ، ریگستان کا علاقہ، پہاڑوں کا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ بواد غیر ذی زرع، لیکن کیوں بسایا؟ عند بیتک المحرم، تیرے محرم گھر کے قریب بسایا، تیرے مقدس گھر کے قریب بسایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، میں نے ان لوگوں کو کیوں بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، ہم نے ان کو اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کر سکیں، تاکہ یہ لوگ نماز پڑھ سکیں، یعنی وہ گھر جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے سب سے پہلے طور پر بنوایا، فرشتوں کے ذریعے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، اس گھر کے قریب رہ کر کے میرے اہل و عیال اے اللہ نماز قائم کر سکیں، اے اللہ تیری عبادت کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یہ بتلاتی ہے کہ لوگ اگر مسجد کے قریب رہیں، اللہ کے گھر کے قریب رہیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے اہل و عیال کو بسا دیا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔
مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کے بعد نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے آس پاس حجرے تعمیر کرائے۔ جتنے بھی حجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے سب مسجد کے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی یہ بتاتا ہے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ مسجد کے قریب ہونے چاہیے، تاکہ مسجد میں ہم 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کر سکیں، تاکہ مسجد میں دروس میں ہم شریک ہو سکیں، تاکہ مسجد کے امام سے ہمارا رابطہ ہو، مسجد کے امام سے ہمارا واسطہ ہو، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، کیونکہ ہم انہی کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو بعض لوگ پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر مسجدوں سے زیادہ دور ہونے چاہیے۔ پہلے میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس اشکال کا جواب دوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بازو میں کچھ جگہیں خالی ہوئیں، تو بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، تو بنو سلمہ کے افراد کو ایسا لگا کہ ہمیں مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جانا چاہیے، ہمیں یہاں پر آ جانا چاہیے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ بنو سلمہ یہاں پر منتقل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر کی تحقیق کی اور کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم لوگ مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو، کیا ایسی بات ہے؟ بنو سلمہ نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ کے افراد تم اپنے اسی گھر میں رہو، کیونکہ جب تم اس گھر میں رہو گے مسجد آتے ہوئے تمہارے نشانات قدم بھی لکھے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور سے چل کر کے آنے کی وجہ سے آپ کے اجر میں اضافہ کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات بنو سلمہ سے 2 مرتبہ بیان فرمائی۔ اب اس حدیث کو بعض لوگ پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا گھر مسجد سے جتنا دور ہو اتنا اچھا ہے، کیونکہ اگر ہمارا گھر مسجد سے دور ہے تو ہم مسجد میں دور سے آئیں گے تو ہمارے نشانات قدم زیادہ لکھے جائیں گے، ہمارے درجات زیادہ بلند کیے جائیں گے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر مسجد میں دور سے آنے کا جذبہ موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے تھے کہ ان میں سے رہنے والا مدینے کے آخری کنارے کا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش رکھتا تھا، اور سارے کام چھوڑ کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن کیا ہمارے دنوں کے اندر وہ جذبہ ہے جو بنو سلمہ کے یہاں تھا؟ کیا ہمارے یہاں وہ جذبہ ہے جو صحابہ کرام کے یہاں تھا؟ ہمارا گھر اگر تھوڑا دور ہوا تو ہمارے لوگ مسجدوں میں آنا بند کر دیتے۔ پوچھا جاتا ہے بھی آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ بہت دور میرا گھر ہے۔ کتنی دور ہے؟ 1 کلومیٹر کا فاصلہ۔ 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی کوئی فاصلہ ہے کہ آپ اتنی دور سے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر 1 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی آنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ مسجد کے قریب اپنا گھر بنا لو۔ مسجد کے قریب گھر بناؤ گے آپ کی نمازیں بھی ہوں گی اور آپ مسجد میں ہونے والے دروس وغیرہ سے استفادہ کر سکیں گے۔ تو پہلا جو نقطہ ہے گھر کو اسلامی بنانے کا، گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنے کا، وہ یہ کہ آپ اپنا گھر مسجد کے قریب رکھیں تاکہ وہاں پر 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کر سکیں اور وہاں ہونے والے دینی پروگراموں سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو مسجدوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔